الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مدنی منوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں آپ کو نصیب کرے، آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہمارے وہ مدنی منع جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ایک درجے کے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ یہاں پر مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں جمع ہیں، اور آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایک بڑا ہی ایک انداز کی تبدیلی کے ساتھ کچھ ہم اپنے سلسلے کو آج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اپنا اس موضوع کا آغاز کریں، ایک آئیے میں آپ کو مدنی بہار سناتا ہوں۔ سر ہند شریف میں دو حفاظ قرآن یہ قرآن پاک کا دور کر رہے تھے آپس میں، جس طرح آپ بھی مدرسۃ المدینہ میں یا اپنے مدرسوں میں گھر میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، تو ان کا انداز کچھ اس طرح منہمک تھا، اتنے خوبصورت انداز سے وہ سنا رہے تھے کہ ان کو یوں سمجھے کہ ارد گرد کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اچانک چند عرب سوار آئے اور قریب ہی کھڑے ہو کر قرآن سننا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے جو ان کا سردار تھا، انہوں نے فرمایا، اے قرآن کے قاریو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ قافلہ رخصت ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے چہرے بڑے پر رونق تھے، اور خصوصاً ان کے جو نگران تھے، جن کے امیر تھے، ان کے چہرے پر انوار میں ایسی کشش تھی، ایسی رونق تھی کہ نظر جما کر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں تو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں ہی نہ رکھ سکا۔ اس طرح سے ملی جلی کیفیت میں وہ گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران اسی عرب وضاقتہ کا، یعنی اسی طرح اسی ماحول میں جیسے ہوتا ہے ایک طرح سے، تو ایک سوار آیا اور ان حفاظ کرام سے مخاطب ہوا کہ اے قرآن کے قاریو، کیا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے؟ اگر تشریف لائے تھے تو اب کہاں تشریف لے جا چکے ہیں؟ ان حفاظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور ہم ان کی قدم بوسی نہ کر سکے۔ جس ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کرم فرما دیا، ہائے افسوس، ہم نے تو جی بھر کر ان کا دیدار بھی نہ کر سکے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نووارد عربی سوار ان حفاظ کی کیفیت کو بچشم سر ملاحظہ کر رہا تھا
وہ دونوں حفاظ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی سواری کی رکاب یعنی لگام جو تھی وہ پکڑ کر کہنے لگے کہ بتاؤ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، جن کا پوچھنا تھا ان کو تو پوچھا نہیں، میرا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا کہ آپ بھی کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نووارد عربی سوار نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ رات کے وقت سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ شریف میں فرمایا تھا کہ صبح سر ہند کے قاریوں کا قرآن سننے چلیں گے، تم بھی ساتھ چلنا۔ پھر صبح مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا، میں اس کام سے فارغ ہو کر آیا تو وہ آپ روانہ ہو چکے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک اگر اچھے انداز سے پڑھا جائے تو اس کی کسی برکتیں ملتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے قاری صاحب سے قرآن سنتے ہیں۔ یقیناً مدنی چینل پر بھی آپ نے اکثر ان کا قرآن سنا ہی ہوگا، تو ان کا قرآن سنتے ہیں، اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جب بھی قرآن سنا جائے پڑھا جائے ادب اور احترام سے مطلب قرآن سننا چاہیے اور اس کی خوب خوب برکتیں ملیں گی، کیونکہ قرآن پاک پیارے پیارے مدنی منوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم نے جیسے یہ مدنی بہار سنی کہ قرآن پاک جو ہے یہ جب اچھے انداز سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے کہ اس کا کلام یہ اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے۔ سادہ انداز سے بھی پڑھنا اگرچہ درست ہے، مگر خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے قاری صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم
فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کی تلاوت تو الحمدللہ اکثر آپ نے مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں سنی ہوگی. یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسا ہم نے ابھی سنا کہ قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا. تو کسی نے بڑی پیاری بات ایک کتاب میں لکھی، میں نے پڑھی تھی کہ اس وقت جیسے کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے کیسا سرور آتا ہے جب صاحب قرآن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا سرور آتا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو فاروق اعظم بھی زیارتیں کر رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت قرآن کرتے ہوں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو خوش نصیب قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرے گا، یعنی با عمل ہوگا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ساری مخلوق جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے داؤد زبور شریف کی تلاوت کریں جس طرح آپ دنیا میں کرتے تھے. تو دنیا میں زبور شریف کی تلاوت جس طرح کرتے تو ان کی آواز پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی، لوگ جھوم رہے ہوں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت فرمائیں. تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن کر تمام جنتی جو ہے وہ جھوم رہے ہوں گے. اسی طرح پھر خود اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائے گا. تو یہ پیارے پیارے مدنی منوں انعام و اکرام جنت میں بھی عطا کیے جائیں گے. تو یہاں قاری صاحب ایک بات ذہن میں آتی ہے، ہمارے مدنی منع بھی آپ کو سن رہے ہیں، اور ظاہر اس وقت ملک بھر کے مدرسوں میں یہ ہمارا تربیت کا وقت ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے، یہ تو روایتوں میں اس کے فضائل بیان ہوتے ہی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف مطلب وہ شوق اور لگن یہ کیسے بڑھے، یعنی کہ شوق کیسے بڑھے کہ میں ایک اچھا قاری قرآن بنوں. یقیناً عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب اگر یہ شوق مجھے پیدا کرنا ہے
کہ میں کس یہ انداز میں اختیار کروں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہو، مشق اگر ہم کریں تو اس کی کیا انداز ہو، اس کے متعلق اگر کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی منوں کو ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس پر عمل دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے۔ عمل کرنے کے لیے اسے صحیح پڑھنا اور سیکھنا اور غور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس دور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مخلوق خدا عز و جل اس دنیا فانی کے اندر اپنی دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے اور سکھانے میں تو ہر وقت مصروف ہیں، جبکہ رب کائنات عز و جل کے نازل کردہ قرآن کو صحیح پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ آگے پیش رفت نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے قرآن خوش الحانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طبیعت میں ایک اچھی آواز دی ہے، اس اچھی آواز کو مزید سنوار کے کوشش کر کے قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں۔ میں بھی جب حفظ کرتا تھا تو اچھے قرآن کرام کی محافل ہوتی تھی۔ ایک محفل میں نے شرکت کی تھی جب میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، تو اس وقت ایک قاری صاحب نے تلاوت سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کی جو بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یعنی جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا تو اس وقت سے ایک ذہن بنا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں جس طرح قاری قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کا جو حق ہے اس طرح کوشش کرنے کی میں وہ کروں۔ الحمدللہ مشق کی، پریکٹس کی، اور اچھے قرآن کرام کو سنا اور جذبہ پیدا کیا، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میں مدنی منوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز عطا کی ہے اس کی قدر کریں اور اس آواز کی حفاظت کریں، اور جو اشیاء نہ کھانے کی ہیں جیسے چھالیاں ہے، پان ہے، اس طرح کی چیزیں خاص طور پہ آواز کو بگاڑ دیتی ہیں، زبان اس سے موٹی ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو تمام چیزوں سے حفاظت کریں اور مشق کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کریں، اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں الحمدللہ جیسا آپ نے فرمایا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تو الحمدللہ یہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جب کوئی مدنی منا داخلہ لیتا ہے تو الحمدللہ ان کو قواعد سکھائے جاتے ہیں، ان کو ادائیگی کے درست طریقے جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مدنی منع بھی اس بات کو مطلب اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ روایتیں بھی بیان کی کہ قرآن کو درست پڑھنا ضروری ہے، تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جیسے کوئی ناظرہ پڑھتا ہے تو ناظرہ پڑھنے میں اس کا اہتمام نظر آتا ہے، تو یہاں پر چونکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں ایک حفاظ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، تو مطلب آپ نے جو ابھی یہ فرمایا تو اس میں بھی اگر تربیت کے مدنی پھول ہیں کہ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ ایک ذہن بنتا ہے کہ یار حفظ کرنا ہے تو اب مجھے جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے سبق جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے پارہ جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے سبقی جلدی جلدی سنانی ہے۔ تو اس وقت میں بھی ہمیں منزل اور سبقی وغیرہ سنانے میں بھی انداز کو مضبوط رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جلدی جلدی پڑھنے کے چکر میں جو اپنے قواعد کی بھی اغلاط ہماری بڑھ جائیں گی، اور کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عادت ہے یہ بہت ہی بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے؟ کیا ایسا کچھ؟ بالکل ایسا ہے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں نے اس چیز کو بغور دیکھا ہے کہ ابتدا ہی سے یعنی حروف جو تہجی ہے وہ پڑھوائے جاتے ہیں، اس کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے، مخارج سکھائے جاتے ہیں،
صحیح ادائیگی بتائی جاتی ہے، اور ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز کس طرح کیا جائے اس کی باقاعدہ قاری صاحبان الحمدللہ مشق کرواتے ہیں، اور الحمدللہ جو قواعد قاری صاحبان سکھاتے ہیں، جب ان کا مدنی منوں کا ہر دوسرے مہینے امتحان ہوتا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے مفتشین اسلامی بھائی قواعد سنتے ہیں مدنی منوں سے، اور الحمدللہ مدنی منع اچھے انداز میں اس کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ناظرہ کے اندر تو اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن کیا حفظ میں بھی ہونا چاہیے؟ حفظ میں تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس میں یوں کہ ایک جتنا آہستگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ درستی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، اور انشاءاللہ جو یاد کرنے میں مشکلات ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، اور بآسانی قرآن پاک ہمیں یاد ہوگا۔ اور یہ چونکہ بنیاد ہے، ابھی سے اگر اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے اور عادت بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ عادت ہمارے اندر اگر پیدا ہو گئی، ہمارا ذہن بن گیا، تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے اندر غلطیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ عموماً ہوتا یہ کہ قواعد و مخارج تیز پڑھنے کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ اس ضمن میں بھی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں وعید ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ قرآن جس کا ہر حرف رحمت بھرا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نیکیوں کے الحمدللہ نیکیاں ہاتھ آتی ہیں، ایک حرف کے بدلے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے جیسا قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس کا مفہوم۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے مدنی منع ظاہر ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو اس کی اہمیت کو مطلب آپ غور کریں کہ جیسے آپ کو جو تجوید سکھایا گیا، تجوید کے معاملہ جو بتائے گئے، آپ کو اصول بتائے جاتے ہیں، تو یہاں ہمارے جو قاری صاحب نے جو آپ کو جو مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، اس کے پیش نظر اس بات کا ہمیشہ ذہن رکھیں کہ اگر آپ مطلب یہ سمجھیں گے کہ اب چونکہ مجھے زیادہ پارہ پڑھنا ہے، زیادہ سبکی سنانی ہے، زیادہ منزل سنانی ہے، تو میں مطلب اپنی سپیڈ بڑھا لوں اور یہ کر لوں، تو شاید اس سے مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کا شروع سے ہی احتیاط نہ کی گئی تو پھر چونکہ یہ عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت جو اگر بگاڑ کی صورت میں بڑھتی گئی تو ایسے مدنی منوں کا یا ایسے حفاظ کا قرآن یہ ہم نے سنا کہ وہ ان پر پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پیارے مدنی منوں، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر دنیاوی طور پر بھی اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی اور وہ اس کے سامنے کتاب کو پڑھ رہا ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری لکھی ہوئی کتاب اس نے پڑھی ہے۔ تو اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ظاہر ہے جب قرآن کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمتوں، برکتوں، رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے خیر اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ قیامت کے دن یہی قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔
آنے والی ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر آفت سے محفوظ فرمائے، زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آپ کو قرآن پاک کی خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے مدنی منوں، ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ایک مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً صاحب خانہ یعنی جو گھر میں افراد رہتے تھے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے شور مچا دیا۔ اب ڈاکوؤں نے جب شور سنا تو ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ ڈاکو آگے آگے تھے اور جو اہل خانہ میں سے تھے پیچھے پیچھے، محلے والے بھی جمع ہو گئے، لوگوں کا ہجوم پیچھے لگ گیا۔ اب ڈاکو بھاگتے 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 اچانک راستے میں ان کو ایک مسجد نظر آئی۔ انہیں اور تو کچھ سمجھ نہ آئی، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد میں داخل ہو کر جو نمازی بیٹھے تھے تو یہ بھی نمازیوں کی صورت بنا کر ان نمازیوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ لوگ بھی ان کی تلاش کرتے کرتے مسجد تک آئے، اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ افسوس وہ چور تو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ یہ سارے لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، اے ساتھیو، اگر آج ہم نماز کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور پکڑے جاتے، اور ذلت و رسوائی یہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر ہم سچ مچ نمازی بن جائیں تو دوزخ کی مصیبت سے بھی اللہ تعالی ہم کو بچا لے گا۔ اے ساتھیو، اس لیے آج سے میں تو لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، سردار اگر آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے۔ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھے، یعنی اس نے قضا کی نماز، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ بالکل ہی نماز نہ پڑھنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ تو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز نہ ہی پڑھنے کی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یاد رکھیے کہ نماز کے فضائل بہت ہیں، اور اگر ان کے فضائل کو ہم جانیں اور انہیں یاد رکھ لیں اور تھوڑی سی توجہ دیں، سستی کو اڑا دیں، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ عز و جل اس نماز کو ادا کرنے والے کے لیے کیسا عظیم الشان اس نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ بجگہ آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی اس کے بظاہر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن قرآن پاک میں جا بجا بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ
پارہ 16 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ پارہ 5 12ویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو نماز جو ہم کو ادا کرنی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج کل یہ سہولیات ہمیں موجود ہے کہ وقت معلوم کرنا اب اتنا مشکل نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہی ہیں کہ پہلے کے لوگ جو ہے یہ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت سمجھا کرتے تھے، اور اب تو باقاعدہ کون سی نماز کتنے بجے شروع ہوتی ہے یہ بھی مطلب ہماری مسجدوں میں اس کے چارٹ آویزہ ہوتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے ان اوقات کے جو کارڈ ہیں ان کارڈوں کو ہمارے لیے شائع بھی کیے ہیں۔ تو بلکہ میں اس سلسلے کے توسط سے ہمارے جتنے بھی قاری صاحبان ہیں، کیونکہ اس وقت تقریباً باب المدینہ میں 830 مدارس المدینہ، جس میں مدنی منوں کی بھی شامل ہیں، اور مدنی منوں کے اکثر مدارس میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اس سلسلے میں مدنی منع شامل ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے اساتذہ کرام اور جو ہمارے ناظمین ہیں ان کو بھی اس بات کی عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے اوقات یہ معلوم ہونے چاہیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ ہمارے مدنی منوں کو اس کی بھی تربیت دیں کہ کون سا وقت کب شروع ہوتا ہے، کس طرح یہ وقت دیکھا جاتا ہے، تاکہ یہ مدنی منع اپنے گھروں میں بھی اس نقشے کو آویزہ کریں اور اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ تربیت ملتی ہے۔ تو ہمارے قاری صاحبان اور ناظمین اگر اس سلسلے کو رائج کریں اور ان مدنی منوں کی کارکردگی ہم کو پیش کریں تو ہم انشاءاللہ ان مدارس کے نام، ان درجوں کے نام کہ مدرسۃ المدینہ مطلب النور سوسائٹی ہے باب المدینہ میں، تو اس کے درجے فیضان عطار کے تمام مدنی منوں کو اوقات نماز دیکھنے کی تربیت حاصل ہو چکی ہے، ان کا امتحان ہو چکا ہے، تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ تو نماز کے متعلق سنا کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ تو وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب فجر کے لیے اگر آپ کو اٹھنا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہر شہر کے اوقات یہ جدا جدا ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اکثر شہروں کے اوقات بھی شائع کیے ہیں، تو آپ ان اوقات کی تربیت حاصل کریں۔ تو مدنی منع نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اوقات نماز اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے قاری صاحبان اگر ذرا سی توجہ دیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید آج شام سے جانے سے پہلے ہی اگر کچھ وقت ایسا ملتا ہو یا کوئی تربیت کا کوئی ایسا ظہر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت مل جاتا ہے، تو اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اب یہ بار بار جو تاکید ہم سن رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز آپ عمل میں لے آئیں گے، یعنی مثال ہمارے مدنی منوں کو پتہ چل جائے
کہ نماز فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے، اسی طرح ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، مغرب، عشاء۔ تو یہ تمام اوقات مدنی منوں نے حاصل کیے، تو اس کی فائدہ ایک اور کیا ہوگا کہ آپ اپنی امی جان کو بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اپنی باجی کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، گھر میں جتنی بھی وہ اسلامی بہنیں ہیں جن کو اس طرح کی معلومات نہیں ہوگی تو آپ ان کو سکھائیں، تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہو جائے گی، اور وقت پر نماز پڑھنے والا یہ پسندیدہ عمل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تائیے مدنی منوں، آپ کو ہم گزشتہ سلسلے میں پوچھا گیا سوال، جی ہاں پوچھا گیا سوال، آپ کو اس کے جوابات سناتے ہیں کہ ہمارے کن کن مدنی منوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی، جوابات دیے، اور پھر قاری صاحب کے تعاون سے انہوں نے اس کو ریکارڈ کرانے کی میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ہماری مجلس آپ کو ان مدنی منوں کے سوالات کے جوابات سنانے کا اہتمام کیے ہوئے ہے۔ آئیے ان کے جوابات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کلیم اللہ طاری، مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کراچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ محمد حسن مدرسۃ المدینہ جب بھی جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ محمد علی مرتضی الطاری، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ علی پور چٹھا پنجاب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ محمد شاہ زیب الطاری بن حاجی غوث محمد، مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ گلزار طیبہ۔ جواب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ذوالقرنین اختاری، گجرانوالا گاؤں عبدال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں۔ محمد احسن الطاری بن محمد جمیل، مدرسۃ المدینہ سرائے عالمگیر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امیر حمزہ الطاری اور بن محمد نصر اللہ الطاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ سے بول رہا ہوں۔ آپ کے دیے گئے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں۔ محمد شاہ زیب الطاری، مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ گلزار طیبہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، ہمارے ان مدنی منوں کو جلدی جلدی ان کا تحفہ بھی پیش کر دیں تاکہ ہمارے مدنی منوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہو، اور پھر آئندہ کے لیے مزید سوالات کی بھی تیاری کریں۔ تو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، ہمارے قاری صاحبان جو دیگر مدارس کے بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے، اس بات کو اگر غور کریں تو چند ایک ایسے مخصوص مدرسے ہیں کہ جن کے مدنی منع جو ہیں وہ ہم کو مستقل اس پر کوشش کر رہے ہیں جوابات دینے کی۔ تو ہمارے قاری صاحبان اس معاملے میں اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے، ٹیلی فون وغیرہ کی لائنوں کا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو دور کریں تاکہ آپ کے مدنی منع بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے ان کے لیے ہماری مجلس نے جو تحفہ تیار کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کرم کر دو، کرم کر دو، کرم کر دو، کرم کر دو، آقا کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ ہو اس
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ نماز جو ہے، نماز یہ اہم ترین عبادت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، کیونکہ نماز اگر مکمل نہ ہوئی تو پھر دیگر اعمال یہ خطرے میں ہوں گے۔ تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنی، نماز کی ایسی حفاظت کرنی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لینی ہے۔ تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آئیے ہمارے قاری صاحب ایک بڑی پیاری فضیلت، ایک بہت ہی پیاری سنت جو ہے وہ ہمارے مدنی منوں ایک درجے میں بیان کر رہے ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی سنت بیان کر رہے ہیں، پھر اس سنت کو ہم نماز میں کیسے استعمال کریں گے، اس کے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مدرسۃ المدینہ کے ایک درجے میں چلتے ہیں جہاں قاری صاحب جو ہے وہ ہمیں تربیت دیں گے۔ مدنی منع بھی موجود ہیں، دیکھیں وہ مدنی منوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، دیگر مدنی منع بھی اس تربیت کو حاصل کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ آج ہم مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سنت آداب کے حوالے سے امامہ باندھنے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں سیکھیں گے۔ امیر اہل سنت کی نظروں کی برکت سے اس پرفتن دور میں بوڑھا کیا جوان کیا بلکہ مدنی منوں نے بھی امامے کا تاج سجا لیا ہے۔ امامہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امامے کا تاج سجا کر رکھا ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند ارشادات امامے کے متعلق سنتے ہیں۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامے والوں پر۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ امامہ باندھو کہ تمہارا حلم بڑھے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوا، وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اس سے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹ پھیر لے گا۔ امامہ مبارکہ کے ہر پیج کی سیدھی جانب سے باندھے۔ امامہ جب بھی آپ باندھیں تو سیدھی جانب سے باندھیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امامہ شریف اس طرح باندھتے کہ شملہ مبارکہ سیدھی شانے پر ہوتا۔ نیز باندھتے وقت اس کی بندش الٹے ہاتھ سے شروع فرماتے، جبکہ سیدھے ہاتھ پیشانی پر رکھتے اور ہر پیچ کی گرفت فرماتے۔ اب
इमामे के कुछ आदाब भी सीख लेते हैं। इमामा 7 हाथ 3 गज से ज़्यादा छोटा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हाथ यानी 6 गज से बड़ा ना हो। बास मदनी मुन्ने इमामा खोलते वक्त वो पूरा का पूरा इमामा उतार के ऐसे ही रख देते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना, एक एक पेच करके जो है इमामा खोलना चाहिए और खड़े होकर बांधना चाहिए। जब भी इमामा बांधे तो किबला रूह खड़े होकर एक एक पेच करके इमामा बांधे। आज हमने इमाम शरीफ बांधने की सुन्नत आदाब सीखी, तो अब ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हमेशा इमामा शरीफ का ताज सजा कर रखेंगे। ग़ीबत के खिलाफ जंग, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो अब आपने सुना कि नमाज में जो बा इमामा नमाज पढ़ता है तो अब उसकी फजीलत कितनी ज़्यादा है। तो नमाज में तो इमामा बांधें की तो भरपूर नियत, क्योंकि कई ऐसे मदनी मुन्नों का सुनते हैं कि जनाब ये घर पर जब जाते हैं तो अपना इमामा शरीफ यूँ उतार कर रख देते हैं, बल्कि बाद नादान तो ऐसे भी होंगे जो इस मदरसे से निकलते ही इसको उतार देते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं। इमाम से मोहब्बत रखो, इमाम से मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह ताला इस मोहब्बत की बरकत से हमें जन्नत की नेमत अता करेगा। और फिर नमाज की फ़जीलत हमने सुन ली, तो इस तरह के जो फ़ज़ाइल हमने सुने, अल्लाह की रहमत है कि किस तरह से ये इमाम शरीफ के मामूलात जो हैं कोई अपनाए तो उसको कैसी बरकतें मिलेंगी। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नतें सिखाई जाती हैं, तरबियत मिलती है। तो जो मदनी मुन्ने आज से ये नियत कर लें कि अगर वो इमामा पूरा दिन नहीं पहनते थे तो अब क्या करेंगे। जी हाँ, इंशाअल्लाह घर पर भी बा इमामा रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आज का सवाल भी आप सुन लीजिए, और इससे पहले कि सवाल बयान हो, रिकॉर्ड कराने का जो नंबर है वो भी नोट कर लीजिए। 021-3494-2526 021-3494-2526। SMS के लिए नंबर है 0301-2612-176। SMS के लिए नंबर है 0301-2612-176। आज का सवाल, जन्नती औरतों की सरदार किस सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। जन्नती औरतों की सरदार किस सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। जन्नती औरतों की सरदार किस सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। देखते हैं हमारे मदनी मुन्ने इस सवाल का जवाब क्या देते हैं, फिर कितने कामयाब होते हैं, किस किस का सवाल बेहतर अंदाज से रिकॉर्ड होता है, उसको इंशाअल्लाह हम आइंदा सिलसिले में पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कोशिशें कबूल फ़रमाए, हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।